الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ ہم بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، کل عاشورے کا دن ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ دونوں مہینے کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں مہینے میں قربانی ہی قربانی ہے۔ ایک میں مال کی قربانی ہے اور ایک میں جان کی قربانی ہے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایثار کی خاطر دونوں نے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال و جال کی قربانی پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی۔ یقیناً انسان تاریخ کربلا کو بھی بھول نہیں سکتا۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے گا انسان تاریخ کربلا کو یاد کرے گا، اور یقیناً اس تاریخ کربلا جس کے صدقے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، جن کے صدقے آج ہم تک نماز، روزے، اذان، یہ ساری چیزیں پہنچا ہے، ان کا احسان انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے۔ اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو، اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے معتبر جس نے حسین ہی حسین ہے۔ اور فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپ رہی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپ رہی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے آج میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے منزل کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اہل بیت اطہار کے مقام اور مراتب سمجھ میں آ جائے۔ تب آپ کو کربلا کا منظر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے میدان میں کون لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یقیناً ایک کے بعد دیگرے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے کچھ مناقب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر عاشورہ کا دن ہے، کل آج کی رات ہمیں کیسے گزارنا ہے، آج کی رات کون کون سی عبادت کرنی ہے، اور کل کا دن ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ العزیز شہیدان کرب و بلا کی بارگاہ میں جو امام حسین شہید ہوئے، 72 رفقا شہید ہوئے، ایک کے بعد دیگر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد امام حسین شہید ہو گئے تو ان یزیدیوں کا کیا حال ہوا، ان کا خاتمہ کیسے ہوا، پھر اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ بظاہر ہمارے نظروں کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ شہید ہو گئے، یعنی مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن خدا کا اٹل فیصلہ ہے۔ جب خدا نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو یقیناً 72 رفقا جو کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
حدیث پاک میں ہے انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتابُ فیہ الہدی والنور۔ اس حدیث کریمہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اطہار کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد دوم صفحہ نمبر 279، مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 279، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 567 کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو بڑی عمدہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک ہے کتاب اللہ کہ اس میں ہدایت اور نور بھی ہے، اور دوسری چیز ہے وہ اہل و بیت یعنی میری اہل بیت۔ یعنی اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کی ہدایت کے لیے جن دو چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسری چیز اہل بیت ہے، یعنی نبی کے خاندان، نبیین کے آل۔ اہل بیت میں علی، فاطمہ، حسن، حسین آتے ہیں۔ تو اہل بیت تو نسل انسانی کی ہدایت کے لیے حدیث پاک میں دو چیزوں کا ذکر کیا، اور یقیناً جو انسان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، راہ حق سے نہیں بھٹکے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس حدیث پاک کو بیان کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ میرے جانثاروں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے امتیوں، اگر تمہیں اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنے ایمان کی حفاظت تم چاہتے ہو تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی تعظیم اور تکریم بھی کرو۔ غرض بتانا ہے، مقصود تھا کہ قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم ایک نیاز مندی، غلامی اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تم قرآن کریم کو اپنے لیے مرکز ہدایت سمجھو، وہ اہل بیت اطہار کو بھی اپنے لیے منبع حق و صداقت جانو۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت قرآن پاک کو چھوڑ کر صرف اہل بیت اطہار کو ہی اپنے لیے مرکز ہدایت سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک کو ہی منبع حق و صداقت جانتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے کہ جو دونوں پر عمل پیرا ہے۔ جہاں وہ قرآن پاک کو اپنے لیے منبع حق و صداقت جانتے ہیں، وہی اہل بیت اطہار کو بھی اپنے لیے مرکز ہدایت مانتے ہیں۔ لیکن اطرت پیغمبر کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں پورے قرآن پڑھ لے، ایک پارے، دو پارے، ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، دو رکوع نہیں بلکہ پورے قرآن پڑھ لے اور سجدے میں کروڑ بار تسبیح پڑھ لے، جب تک وہ اللہم صلی علی محمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ غور طرف امر یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں لفظ آل محمد کو واجب کر دیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ کرب و بلا کے خونین معرکے میں اسی آل محمد کے بچے، محمد کے بچے اپنی قربانی دے کر کے میرے دین کو بلند رکھے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ آل محمد کو واجب کر دیا، تاکہ قیامت تک میرے اس نام کے ساتھ لفظ آل محمد کو یعنی آل محمد یعنی میری آل کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کا مقام اور کیا سمجھنا چاہتے آپ؟ نبی کے آل کے مقام کو کیا سمجھنا چاہتے آپ؟ یہی کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز یعنی اپنے نام کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ لفظ آل محمد کو واجب کر دیا کہ جہاں جہاں مجھے یاد کرو، جب تم نماز پڑھو مجھے یاد کرو تو میرے آل کو بھی یاد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے اور اس حال میں نکلے کہ آپ جو تو کالا کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اس کالے کمبل میں داخل کر لیے، پھر حضرت امام حسین آئے، ان کو بھی اس کمبل میں داخل کر لیے، پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا آئی، ان کو بھی اس کمبل میں داخل کر لیے، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا آئے، ان کو بھی اس کمبل میں داخل کر لیے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہی ہماری اہل بیت ہے تو ان کو پاک کر دے اور ان کی نجاست کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو یہ اہل بیت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت یعنی اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پورے سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔
اور کہا گیا کہ جو اسی میں مر گیا، اہل بیت کی محبت میں مر گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لیا اور لینے کے بعد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے اور میرے ان فرزند سے اور ان کے والدین سے محبت کرے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو مجھ سے اور میرے ان فرزند سے، مطلب یعنی حسن اور حسین سے، اور جو ان کے والدین سے یعنی علی اور فاطمہ سے محبت کرے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اس مقام میں ہوگا جس مقام میں میں ہوں گا۔ میرے ملت کے نوجوان اور اہل بیت کی محبت کو ملاحظہ کریں، اہل بیت کے مقام کو سمجھیے۔ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، اہل بیت ہی عین ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ اگر جس کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان میں ضرور کمی ہے، اس کو جو ہے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت کیجیے، سچی عقیدت رکھیے، سچی محبت آپ اہل بیت سے کیجیے۔ آپ کو بتا دوں میں آل محمد اہل بیت کے مقام کیا ہے۔ ایک سید زادی، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک سید زادی، اس کا گھر غالباً جل گیا تھا یا کسی وجہ سے اس کی آبادی جو ہے ختم ہو گئی تھی، تو سید زادی ایک مسلمان کے ہاں گیا، ایک نماز پڑھنے والے کے ہاں گیا، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ہاں گئی، اور جانے کے بعد اس سے کہے کہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے کہے کہ ہمیں پناہ دو، ہمارے گھر جل گئے، لیکن اس مسلمان نے اس کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیا۔ دیکھیے اہل بیت سے، نبی کے آل سے غیر مسلموں کو بھی کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ اس واقعہ سے آپ کو پتہ چلے گا۔ جب وہ اس مسلمان کے گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹائی، جب اندر سے شخص آیا، اس سے بولے کہ میں سادات میں سے ہوں، میں نبی کے آل میں سے ہوں، ہمیں اپنے گھر میں پناہ دیجیے، ہمارے گھر جل گئے ہیں یا ہماری آبادی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی کسی وجہ سے۔ تو اس شخص نے اپنے گھر میں اس کو پناہ نہیں دیا، حالانکہ وہ سید زادی تھی۔ بولی اس نے کہ میں سید زادی ہوں، نبی کے آل کی ہوں، اس کے بعد بھی اس نے اپنے گھر سے دھتکار دیا دروازے سے، کہا کہ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی شہر میں ایک غیر مسلم تھا، اس کے ہاں چلی گئی۔ جانے کے بعد اس کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ خاتون نے اپنا نام بتائی۔ وہ شخص اندر سے باہر آیا، بولا کیا بات ہے؟ کہے کہ میں نبی کے آل ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، میں سید زادی ہوں، ہمارے گھر جو تو ہماری آبادی برباد ہو گئے، ہمارے گھر جل گئے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں پناہ دیجیے گا۔ تو اس غیر مسلم نے جب نام سنا کہ نبی کے آل ہے، یہ نبی کے خاندان والے ہیں، اتنا سننے کے بعد اس سید زادی کو اس نے اپنے گھر میں پناہ دیا۔ پناہ تو دیا، جیسے ہی رات کا سناٹا ہوا، سب محو خواب ہو گئے۔ تو مسلمان جس کے گھر میں سید زادی گئی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ غیر مسلم جس نے سید زادی کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو اپنے گھر میں پناہ دی، وہ شخص جنت کے کیانوں میں ٹہل رہا ہے، اور یہ شخص جہنم میں ٹہل رہا ہے، جہنم میں گیا ہوا ہے۔ اس شخص نے جب یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی، دوڑے دوڑے اس کے دروازے پر گیا، غیر مسلم کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ بولا میں فلاں شخص ہوں۔ بولا کیا کام ہے؟ بولے کہ میں تمہارے گھر پہ آیا ہوں، یہ سید زادی تمہارے گھر پناہ لی ہوئی ہے، یہ ہمارے جو تو رشتے دار ہیں، ہمارے بولے تو ہمارے ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کو ہمیں دو، میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس غیر مسلم نے کہا جو خواب رات میں تم نے دیکھا، میں نے بھی وہ خواب دیکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو خواب رات میں تم نے دیکھا، میں نے بھی وہ خواب دیکھا ہے، اب میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آل محمد کی تعظیم کیجیے، سیدوں کی تعظیم کیجیے، اہل بیت اطہار کی تعظیم کیجیے۔ آج تو ہمارے ہاں کیا ہے، سیدوں کی بھی تعظیم نہیں ہوتی، لوگ سیدوں کے بھی برا بھلا کہتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سیدوں کے بارے میں بولنے سے پہلے تھوڑا زبان کو لگام دیجیے، زبان کو سنبھالیے۔ کیونکہ آپ ایسے لفظ نہ بول دیں جس کی وجہ سے سیدوں کو تکلیف پہنچے۔ یقیناً سیدوں کو تکلیف پہنچنا نبی کو تکلیف پہنچنا ہے، اور جب نبی کو تکلیف پہنچیں گی تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بہرکیف میرے ملت کے نوجوان اہل بیت سے محبت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
کعبہ میں چلا جائے اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، کعبے میں چلا جائے اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، اور اس کے بعد وہ وہیں روزہ رکھے اور وہیں مر جائے، اور اس حال میں مرے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ سوچیں مقام ابراہیم کس کو کرتے ہیں؟ مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ شخص وہ نماز پڑھے، روزہ بھی رکھے، اگر وہ اہل بیت سے دشمنی یعنی بغض رکھتا ہے تو وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو، خاص کر آل محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت مولا علی مشکل کشا، آئیے آپ کو میں بتا دوں کہ عاشورے کے دن ہمیں کرنا کیا ہے۔ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ عاشورے کے دن ہمیں کرنا کیا ہے، عاشورے کی شب میں ہمیں کرنا کیا ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کیجیے، پیارے آقا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کی شب یعنی 9 محرم الحرام کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی وہ عاشورے کی رات ہے، وہ عاشورے کی یعنی 10 محرم الحرام کی رات ہے، تو جو کوئی شخص عاشورے کی شب یعنی پوری رات عبادت میں گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ دیکھیں، ایک رات عبادت کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ صرف عاشورے کی رات عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا آپ کو زندہ رکھے گا۔ اور آگے فرمایا گیا، پیر پیرا میر میرا شاہ جینا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کی شب عبادت میں گزارے، جو شخص پوری رات عبادت میں گزارے اور صبح یعنی عاشورے کا روزہ رکھے، رات عبادت میں گزارے اور دن روزے میں رکھے، تو کہا گیا کہ جب اس کو موت آئے گی تو موت کی اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ موت کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب انسان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں تو اس انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، اس شخص کو ذرہ برابر بھی موت کا احساس نہیں ہوگا جو شخص عاشورے کی شب اور اس کے دن کا روزہ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کیا دیکھیں وہاں کے یہودی جو ہے عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ آج کے دن کا روزہ کیسا ہے، آج کے دن آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ظلم و زیادتی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات بخشی تھی، اسی کے سبب، اسی کے شکریہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس کا حقدار زیادہ ہم رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے تو عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، تو سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا۔ پھر کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن تو یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی اتباع کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 محرم یا پھر 11ویں محرم یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھیں۔ تو اسی لیے آج ہم جو 2 روزہ رکھتے ہیں 9 اور 10 یا 11، تو یہ یہودی کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ ان کی اتباع نہ ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلام ہے، جو شخص آج روزہ رکھے ہوں تو اچھی بات ہے، کل کا بھی روزہ رکھے 2 ہو جائے گا، ورنہ جو شخص آج نہیں رکھے ہوں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا، کل اور پرسوں کا روزہ رکھے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، امید ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ 1 سال قبل کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال قبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قطب الاقطاب فرد الافراد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن جنگل کی ہرنیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کے سبب اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، جانور ہے، اور جانور ہے، عاشورے کے دن اس کو بھی عاشورے کے دن کا احساس ہے کہ نبی کے آل والوں نے کربلا کے میدان میں، حنین معرکے میں بچے کی قربانی پیش کی ہے۔ وہ جانور جو ہے تو عاشورے کے دن اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتے۔
لیکن آج انسان کے حال پر افسوس ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ نہیں رکھتے۔ ایک جانور ہو کر اس کو احساس ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتے، لیکن آج ہم انسانوں پر افسوس ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ نہیں رکھتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں، بہت فضیلت ہے عاشورے کے دن کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشورے کے دن زمین بھر سونا اگر خرچ کرے، زمین بھر سونا خرچ کرے تو وہ عاشورے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، عاشورے کی روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ کہا گیا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنتوں کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، اس شخص کو 60 سال ایسی عبادت کا ثواب ملتا ہے جو رات بھر عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا ہو، جو رات بھر جا کر عبادت کی ہو۔ کئی سال، 1 سال 2 سال نہیں، 60 سال، 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اس کو مس نہیں کرے گی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں بچنا تو عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب 9 اور 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ ہر انسان داستان کربلا، واقعہ کربلا کو پڑھ کر، واقعہ کربلا حنین معرکہ کو سن کر ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، ہر انسان روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ نبی کے خاندان والوں نے، نبی کے آل نے اپنے بچے کی قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، اور جب ان کی یاد آتی تو روتے ہیں، اسی لیے روتے ہیں نا۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے کبھی اس لیے نہیں رویا، کبھی آپ نے اس لیے نہیں رویا کہ امام حسین سر سجدے میں دے دیے، امام حسین کا سر سجدے میں تھا، یزیدیوں نے آپ کے سر کو جو تو قلم کر دیا۔ آپ کبھی اس پر نہیں روئے کہ ہم سو کر کے صبح اٹھتے ہیں تو ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی اس پر رویا نہیں کہ ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھتے؟ آپ نے کبھی رویا نہیں کہ عصر کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے؟ کبھی آپ روئے؟ نہیں روئے۔ یہاں تک کہ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، اس کے بعد بھی امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی، اور آپ اے سی اور کولر میں رہ کر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آرام میں رہ کر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو تو رونا اس پر چاہیے تھا کہ امام حسین نیزے پہ چڑھ کر بھی جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے۔ آپ کو تو رونا اس پر تھا کہ امام حسین تلوار کے سائے میں تھے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھیں، آپ سبیل لٹانے سے، کھچڑا تقسیم کرنے سے آپ کے امام حسین اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنے آپ کے نماز پڑھنے سے امام حسین خوش ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ کربلا کے معرکہ کو اپنے سامنے رکھیے۔ معرکہ کربلا کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے، امام حسین کی زندگی کو پڑھیں گے، علی اکبر، علی اصغر اور محمد کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو یقیناً آپ کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوٹیں گی، یقیناً آپ شریعت اسلام، دائرۂ اسلام میں رہ کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب آپ کربلا کو چھوڑ دیں گے، کربلا کو بھول جائیں گے، اہل بیت کو بھول جائیں گے، تو یاد رکھیے آپ کے دلوں میں، آپ کے سینے میں، آپ کے جو ہے دلوں میں جو ہے گناہ نحوست کر جائیں گے، پھر آپ کے سینے میں گناہ کا ایک ڈاٹ پڑ جائے گا، پھر 2 ڈاٹ پڑ جائے گا، اس طریقے سے آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ یقیناً آپ امام حسین کے نام پہ سبیل لگائیے، امام حسین کے نام پہ کھچڑا تقسیم کیجیے، امام حسین کے نام پہ غریبوں کی مدد کیجیے، امام حسین کے نام پہ غریب بچیوں کی شادی دلائیے، امام حسین کے نام پہ جن کو دوائی کی ضرورت ہے ان کو دوائی دیجیے، جن کو کیٹ کی ضرورت ہے کیٹ دیجیے، ساری چیزیں کیجیے، لیکن آپ نماز کو وقت پر ضرور ادا کیجیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لفظ ہو تو میں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک اعلان سماعت فرمائیے، کل عاشورے کا دن ہے، کل عاشورے کی نماز کا ٹائم اپنے مسجد میں 10 بجے رکھا گیا ہے۔
آپ حضرات 10 بجے مسجد میں پہنچ کر عاشوری کی نماز ادا کیجیے۔ عاشوری کی نماز سے قبل تھوڑی دیر ذکر شہدائے کربلا کیے جائیں گے، یعنی مختصر میں آپ کو امام حسین کی شہادت بیان کیے جائیں گے آپ کے سامنے۔ پھر کل ہمیں کرنا کیا ہے وہ اعمال آپ کو بتائے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز ادا کی جائیں گی۔ تو لہٰذا آپ حضرات کل 10 بجے مسجد میں پہنچ کر عاشوری کی نماز، اور اس کے بعد جو دعا، خاص جو کل کی جو دعا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت ہے، اس دعا کو بھی پڑھی جائیں گی جماعت کے ساتھ۔ اس دعا میں بھی آپ شرکت فرمائیے، جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کر دیجیے۔